بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر قابل قدر علماء کرام انتہائی محترم المقام خطیب ملت جناب حضرت علامہ مولانا قاری عبید اللہ انور چشتی صاحب خطیب جامع مسجد ہازا، جناب حضرت علامہ مولانا عبدالستار صاحب محترم المقام عزت مآب جناب قاری محمد سیف اللہ قادری اختاری صاحب، انتہائی واجب الاحترام حکیم محمد جمیل صاحب، دیگر انتہائی معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کی بابرکت محفل پاک محترم جناب فضل الرحمان صاحب نے اپنے بیٹے دے تکمیل قرآن پاک کے سلسلہ اندر اللہ دی بارگاہ اظہار تشکر کے طور تے منعقد کرنے کا شرف حاصل کیتا، اور بالخصوص آج دی محفل خلیفہ خلافت افضل البشر بعد الانبیاء یار بار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، سبحان اللہ، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سسر مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مزاج شناس مصطفیٰ، سبحان اللہ، کیا بات، فنافر رسول جناب سیدنا و مولانا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، آپ کی یاد نام منصوبے میرے تو پہلے قاری عبید اللہ صاحب اختصار دے نال گفتگو فرما رہے سن، ثنا خانہ یقینی طور پہ ہدیہ عقیدت پیش کیتا، اور ہر خوبصورت آواز، ہر ثنا خان کا خوبصورت لہجہ، قاری سیف اللہ صاحب ہوں، طاہر ادریس صاحب ہوں، اور پھر جناب محترم المقام محمد اسماعیل چشتی صاحب، انہوں نے بھی یقین صاحب اپنا سٹائل، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھی۔ جناب محترم محمد اسلم خان صاحب بھی تشریف فرما، سارے اللہ کو سلامت رکھ کے قدم قدم پہ برکت عطا فرمائے۔ ایک باری محبت میں سارے میرے والے ایک کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری توجہ میرے والے ہو گئی، بڑی دل جمی کے نال، میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی، میں نے عبید اللہ صاحب نے دس دیتا میرا ٹائم کے لیے، سبحان اللہ، انہوں وقت تو پہلے تقریر چڑھی تو میں بھی وقت تو پہلے چڑھی۔ سبحان اللہ، تو حاضرین کرام، میں جڑے کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا، پہلے پارے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس وقت دے بے ایمانہ دے بارے فرما رہا ہے کہ جدو انہوں نے آکھیا گیا کہ ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح لوگ ایمان لے آئے، یعنی صحابہ ایمان لے آئے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، اگو انہاں کیا اسی انج ایمان لے آئیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جویں بے وقوف لوگ ایمان لے آئے، یعنی انہاں صحابہ تے انگلی چکی اس وقت دے بے ایمانہ تے کمی نے آئی۔ اگو دفاع بھی میرے حضور نہیں بولے، بلکہ جدا آرڈر سی نا کہ ایمان انج لے آؤ جنہیں صحابہ ایمان لے آئے، اس آپ فرمایا الا خبردار، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ تے انگلی نہ چکنا، سبحان اللہ، تسی جو انہاں دے بارے چاہیا الا انہم هم السفہاء، خبردار بے وقوف ہو نہیں، بے وقوف تے تسی ہو، یعنی رب تعالیٰ نے صحابہ دے گستاخاں تے بے ادباں بے وقوف آکھیا نسے قطعی نال ثابت جی ماشاءاللہ، اگر کوئی آکھے جی تسی صحابہ دے گستاخاں دے بارے چپ رہیا کرو، بولیا نہ کرو، کچھ نہ آکھو، میں کہ جدو رب آکھ دیتا کسر تے رہی کوئی نہیں، سبحان اللہ، جنہاں نوں رب بے وقوف آکھیا سی انہوں سیاح جتھوں آ، سبحان اللہ، سمجھ آئی نا میری گل دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے وقوف مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ نے، بے وقوف تے تسی ہو، ولکن لا یعلمون، لیکن تانوں پتہ ہی نہیں تسی کنے بے وقوف۔ جی جی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تانوں سمجھانے واسطے ایک میں مثال دے دیا، دو عورتاں لڑ پئیاں آپس وچ،
ایک سی بازاری عورت ایک ذرا شریف عورت سی آپس ہی تکرار ہویا نا تے بازاری عورت شریف عورت نو آکھن لگی تو تے آئی کجری ہوں وہ جڑی شریف سی وہ آکھن لگی کہ ہوں اس تو تے میں انہوں کہڑی ڈگری دیاں جڑی آپ دے ہوتے نے مینوں آکھ دیتا تے ہوں جنہاں نو رب بے وقوف آکھے جنہاں نو رب چبل آکھے اس تو تے میرے کو تے ڈگری کو نہیں رب جا کے ہوں قسم تے چھڈی کوئی میری گل سمجھیے یا نہیں اور جس صحابی رسول کے بارے گفتگو کرنے واسطے تسی اور میں اتنے موجود ہاں وہ تو ہوئے کہ اعلان نبوت تو بعد نہیں اعلان نبوت تو بھی 20 سال پہلے جڑا میرے نبی دے نال جڑے سبحان اللہ میں کبھی کبھی سوچتا جدو تاجدار صداقت کے حوالے نال کیونکہ پچھلا سال پورا فروری تو بھی پہلے جس وقت ایک بےمان ایک عورت نے ٹی وی چینل تے بیٹھ کے بکواس کیتا سی جناب صدیق اکبر دے بارے اس وقت حکیم صاحب جڑا اس تو بعد جڑا متصل جمعہ آیا اس تو لے کے رمضان شریف تک تسی اندازہ لا لو شاید جنوری دا مہینہ سی اس وقت تو لے کے رمضان شریف تک میں سارے جمعے ٹوٹلی طور تے شان صدیق اکبر تے گفتگو سبحان اللہ اور پھر میں سوچتا میں اتنا مطالعہ کیتا میں سوچتا یار صدیق اکبر کی عظمت کے کہڑے پہلو سے گل کی ہے جی حضور کے صحابی اور خلیفہ بلا فصل یعنی بغیر کسی فاصلے سے پہلا خلیفہ جناب ابو بکر صدیق تمام بشریت کے نبیوں تو بعد افضل میں بڑی گج بج کے علی علی کرنا والا بے شک سبحان اللہ ٹھوک بجا کے کبھی کسی کو ڈریا نہیں سبحان اللہ مینوں مولا علی نال ایڈا پیار ہے تسی سوچ بھی نہیں سکتے سبحان اللہ تے جے میں مولا علی نال پیار کراں تے جنوں علی افضل من لینا محبت نہیں ہے تے سیدھی سیدھی منافقت سبحان اللہ یہ پھر پیار کیڑا ہے جی جی جنوں میرا پیر علی افضل منے میری کی اوقات ہے میں افضل نہ مننا اس واسطے جب محبت کا دعویٰ کرنا پھر اس محبت سے پورا بھی ہوتا ہے سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام اس امت کا پہلا مسلمان کون ہے ابو بکر صدیق بولو کون ہے ابو بکر صدیق اور میرے نبی علیہ السلام کے جتنے صحابہ 1,24,000 صحابہ ہر صحابی نو میرے نبی واسطے خدا نے آپ چنے سبحان اللہ میرے نبی دے ہر صحابی نو خدا نے آپ چنے یعنی صحابہ انتخاب کدھر اللہ رب اللہ بولو اللہ کا کدھر انتخاب نے اللہ رب اللہ کا تے جڑا ہن صحابہ تے انگلی چکے اس کمینے نے رب نے انتخاب تے اعتراض کیتا کیونکہ انتخاب خدا دا اور رب انہوں نے اسلام کا سیمپل قرار دے رہا بھی ایک ایمان لے آنا جی میں ایمان لے آیا سبحان اللہ فَإِذْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لے آؤ جی میں مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لے آئے کہ انج تہاڈا ایمان ہویا تسی ہدایت یافتہ سبحان اللہ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابی النجوم فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اهتدیتم میرا ہر صحابی نور ہدایت کا روشن ستارہ ہے انہیں جو کسی ایک دی بھی پیروی کرو گے تسی گمراہ نہیں ہو سکتے اور ساری امت آج کوئی بندہ عبادت کرے ریاضت کرے تلاوت کرے روزے رکھے ساری زندگی بیت اللہ دے چکر لاندہ رہے صحابی نہیں بن سکتا بے شک بولو بن سکتا ہے نہیں بن سکتا جتنی مرضی عبادت کرے غوث قطب ابدال اوتاد جڑی مرضی منزل طے کرنا چاہے کر سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتے جتنی مرضی عبادت کرے صحابی نہیں بن سکتا کیویں بنے گا چہرے مصطفیٰ دی جنوں خیرات ملی نا صحابی یہ او یعنی پتہ اے لگا آج کوئی صحابی جہاں بننا چاہے تے بن نہیں سکتا تے جڑا حضور دے نوکر نہیں بن سکتا آقا جی کیویں کوئی بن سکتا میں بندے نوٹ کر رہے ہیں سیف اللہ صاحب کو میں ہونے آکھاں گا بھی فلانے بندے کو دعا کروں تے سنے سبحان اللہ تے پھر تسی سبحان اللہ آکھیں اس واسطے ذرا محبت نال کو سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈیاں گڈیاں چلدیاں نے سبحان اللہ دے سبحان اللہ سیدھی سیدھی گل ہے کہ ساڈیاں گڈیاں حضرت قصور رہے میں ہن پہچان تو ساڈے علاقے چاہے اہلا وسہلا مرحبا علاقہ تو یہاں بھی یہی ہے لیکن رہے قصور نے نا ساڑھے واسطے مہمان ہی نہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے آمین تو گل میں عرض کر رہا تھا
بابا جان صحابی نہیں بن سکتا نہیں بن سکتا. صحابی بنتا ہے چہرے مصطفیٰ کی خیرات میں. سبحان اللہ جنہوں میرے نبی علیہ السلام کے چہرے کی خیرات ملی وہ بن گیا صحابی. ادوں تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا جب تک زیارت نہ کیتی ہوئے. ہوں صحابی بنتا ہے عمل نال نہیں, میرے نبی کی زیارت نال. سبحان اللہ صحابی کیویں بنیا؟ سرکار دی زیارت زیارت نال. میں ایک مثال دے کے عرض کراں. ایک بندہ حضور کی بارگاہ چاہتا ہے, آ کے زیارت کرتا ہے, نماز کا وقت نہیں, بس زیارت کی تھی خود ہی ڈیتھ ہو گئی, درجہ صحابیت حاصل کر گیا. ہوں علماء نو پوچھو جن نے صرف حضور نو ویکھیا, ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملیا, کوئی روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملیا, ایک درہم کی خیرات کرنے کا موقع نہیں ملیا, زیارت کی تھی, کلمہ پڑھیا, ڈیتھ ہو گئی. خواجہ اجمیری تو بھی افضل ہے, بے شک داتا علی اجمیری تو بھی بے افضل شک ہے, بے شک بابا فرید تو بھی افضل بے ہے. شک. یار میں اس غوث اعظم کی گل کر رہے ہیں جس 40 سال اشاعت وضو نال فجر پڑھی, سبحان اللہ وہ تو بھی افضل جن نے ایک نماز نہیں پڑھی, صرف چہرہ مصطفیٰ لے کے آیا. نتیجہ یہ نکلیا رب نے وہ کمال عبادت وچ نہیں رکھیا جڑا محمد دی زیارت وچ رکھیا. سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم کیا علیہ بات ہے, السلام کی کیا زیارت بات. وچ رب نے کمال رکھا. سبحان اللہ اور پھر کوئی بندہ ایک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے کسی صحابی کا نہیں ہو سکتا. بے شک یار میرے نبی دے کسی صحابی جہا کوئی ایک بندہ نہیں ہو سکتا. کسی ایک صحابی جہا جڑے فتح مکہ تو بعد نے انہاں جہا بھی کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ بھی میرے نبی دے صحابہ ہیں. صحابی ہونی سب برابر ہیں, بے شک لیکن جزوی فضیلت ہے نا, میں جزوی فضیلت کی گل نہیں کر رہا, میں گل کر رہا صحابی کی. یعنی کوئی میرے نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کی مثال نہیں ہو سکتا. جی یاد محفل تسی تے میں سجا کے بیٹھے ہو تے صحابہ دا امام تے جناب تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل, اور جی دی صداقت دی گواہی خود قرآن دے رہے, جی دی صداقت دی گواہی خود قرآن دے رہے, اور جی دی بیٹی دی صداقت دی گواہی قرآن دے. سبحان اللہ واہ واہ وہ صدیق اکبر. اور پھر میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں جڑا اعلان نبوت تو بھی 20 سال پہلے میرے نبی دے نال جڑیا ہو, سبحان اللہ جس دور جاہلیت وچ بھی اپنے آپ تے شراب حرام کیتی ہو. سبحان اللہ اچھا تو شریعت نافذ ہی نہیں ہوئی, میرے نبی نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا, واہ واہ اس تو پہلے ہی شراب نہیں پیتی کبھی. اور پھر اس کو علاوہ کسی پوچھا کہ ابو بکر کیوں نہیں شراب پیندے, فرمایا جڑا شراب پیندا نا وہ دی عزت وچ کمی آ جاندی, او دے اخلاقیات وچ کمی آندی, وہ بے عزت بندہ ہوندا ہے جڑا یہ جڑی چیزاں استعمال کرے. اجے رب نے منع نہیں سی کیتا, صدیق آپ بھی اپنے تے حرام کرا. سبحان اللہ او جناب ابو بکر صدیق اور خود فرماندے کہ ایک درخت تھلے میں کدی کدی جا کے بیٹھتا, میں ایک دن بیٹھا اس درخت تھلے کدی کدی جا کے بیٹھتا سا. ایک دن میں بیٹھا, بے ست دا زمانہ قریب سی, تے اودی ایک شاخ میرے ول چکی, سبحان اللہ چکتی 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 صدیق اکبر فرماندے میرے کول آئی. میں اتنے ویکھیا بھی بندہ کوئی نہیں جڑا اینو تھلے کر رہا ہے, یہ شاخ میرے قریب کیویں آئی ہے. تے نال ہی او دا پتا بول کے آکھن لگا ابو بکر ڈر نہ, اسی تینوں مبارک دین آئے ہیں, آخری نبی اعلان نبوت کا اعلان ہے, سب تو پہلے کلمہ بھی تو پڑھنا, مصطفیٰ تو بعد نبی دا پہلا جانشین بھی تو بننا. سبحان اللہ تے پتے بھی مان رہے ہیں صدیق اکبر دی شان, درخت اس گل نو تسلیم کر رہے ہیں. اور علامہ ابن اسیر نے لکھیا کہ صدیق اکبر جس وقت حضور علیہ السلام اعلان نبوت فرمانا سی, صدیق اکبر انہاں دناں وچ یمن گئے سن. ایک شام دی روایت بھی ملتی جڑا شام وچ خواب دیکھیا, میں وہ اعتراض نہیں کر رہا, وہ بھی علماء نے لکھیا, محدثین نے لکھیا, لیکن علامہ ابن اسیر نے لکھیا صدیق اکبر یمن گئے. یمن جا کے آپ نے کچھ علماء میں ملاقات کی تھی, علماء ملے, کچھ ایسے سن جڑے علم صحیح یعنی پہلی کتب دے عالم سن. انہاں جو کچھ ویکھیا نا صدیق اکبر, انہاں ایک بڑا مولوی بلا لیا اللہ, اس وڈے مولوی نو وڈے عالم نو آکھیا بھئی اے جڑا بندہ مکے چوں آیا نا, یہ محسوس سنج ہوتا جڑا اسی پہلی کتاباں وچ بندہ پڑھیا نا, جے سب تو پہلے کلمہ پڑھنا بندہ لگدا وہی بھئی, یہ بندہ وہی لگدا جس آخری نبی دا کلمہ پڑھنا ہے سب تو پہلے نمبر تے پہلا خلیفہ بھی پڑھنا ہے. ادھے وضع قطع یہی دس جو ہولیہ پہلی کتب کے اندر لکھیا وہ اس بندے سے نظر آ رہا ہے, باقی نام ہی لکھیا کتاباں, وردیت قوم قبیلہ سب کچھ لکھیا, جو کوئی تصدیق کری وہ بڑا عالم قریب آیا, باقی علماء نال نے. علامہ ابن اسیر نے لکھیا اس بڑے عالم نے پوچھا کہ تسی کتوں آئے ہو,
ہوں دوسرے علماء بہ کے نوٹ کرنے واسطے بھی گلاں جہاں اسی پہلی کتابیں پڑھیاں ٹھیک اتردیاں نے یا نہیں. پوچھا جی کتوں آئے ہو؟ دسیا جی میں مکے چ. سبحان اللہ. لو جی ٹھیک ہو گیا. دوجی گل نام کی ہے؟ ابو بکر. عبداللہ دسیا میں عقیدت نہ کریں. انہاں کہ لو جی اے بھی ٹھیک ہے. غلبیت کی ہے عثمان ابو قحافہ. ایک دوسرے نے ویکھ کے آخر یہ بھی ٹھیک ہے. پھر پوچھا قبیلہ کہڑا؟ قریش. لو جی یہ بھی ٹھیک ہے. واہ سبحان اللہ. قبیلے کی شاخ کہڑی؟ بنو تیم. لو جی یہ بھی ٹھیک ہے. لو ہوں کی اگلی گل. ہوں اس بڑے مولوی نے آخر کلامت باقی ہے. حضرت ابو بکر صدیق آخر بھائی سارا ڈیٹا لے کے خیر پیا کی پوچھنے کی کرنا چاہتے ہو میرے نام. انہوں نے آخیا بھائی اسی آخری نبی کے بارے پڑھیا جدو اعلان نبوت کرن گے جڑا سب تو پہلے کلمہ پڑھے گا وہ جڑا ہولیہ نام پتہ قوم قبیلہ وہ سارا تواڈے چ لکھیا ہے تے تسی تصدیق بھی کر دیتی. ایک نشانی باقی وہ اصل ہے. حضرت ابو بکر نے کیا او کی آخر لگے جی تواڈی ناف دے اوتے تل دا نشان ہے. سبحان اللہ. پر تواڈی ناف دے اوتے تل دا نشان ہے. آپ نے فرمایا بھائی میرے علم چ نہیں اگے کبھی توجہ نہیں کی. ویکھ لینے آ کے جی ناراض نہ ہو تو ذرا کپڑا ہٹاؤ نا. صدیق اکبر پیٹ تو کپڑا ہٹایا تے تل دا نشان آپ بھی ویکھیا تے مولویاں بھی ویکھیا تے سارے اچھل کے آتے ہیں اے بندہ جنہاں اسی پڑھیا پڑھ چکے ہیں. اتنی گل کی اسی وقت جڑا بڑا عالم سی باقی علماء نال جڑا بڑا عالم سی انہوں نے ایک رکا لکھیا لکھ کے جناب ابو بکر صدیق کو دیتا. بولو سبحان اللہ. جناب ابو بکر صدیق کو رکا دیتا. رکا دین تو بعد صدیق اکبر وہ جیب پایا. پوچھا کی آخر لگے جی جدو نبی اعلان نبوت کرن نا یہ میری طرف تحفے پیش کرنا یہ میں حضور دی نعت لکھی. سبحان اللہ. اجے اعلان نبوت نہیں ہوا نا کھاں پہلے آ گئے. سبحان اللہ. کیوں جی کوئی دنیا چاہیے بندہ اج تک سنیا جے جڑا آیا نہ ہوئے عاشق پہلے آ جائے. پہلے دن تو لے کے آج تک اج تو بعد بھی جنوں ویکھیا جانا تا منیا جانا. مینوں خطیب منیا کئی بار تساں سن کے منیا. قاری صاحب اللہ صاحب نے نال خان منیا سن کے منیا. جنوں بھی منیا یوسف علیہ السلام نوں بیویاں ویکھیا سی تا منیا سی. ویکھن تو پہلے چرچے سنیا کہ سانوں نہیں پتا سی ویکھیا جو نہیں. لیکن جدو ویکھیا تے کتاں آئی دیا ہون تا انگلیاں کٹیاں. جدو ویکھیا پتہ لگا دنیا جڑا بھی ویکھیا گیا پھر منوایا گیا. اس پوری کائنات کے اندر ایک زہرا دا بابا ہی جڑا پہلے منوایا گیا سی بعد وچ دکھایا گیا. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ہستی پہلے منوائے گئے. ہن ایتھے غور کر انہیں نعت لکھ کے دتی. صدیق اکبر رکا جیب وچ پا لیا. مینوں پتہ ہے جی سر نہیں لانی تہاڈی توجہ نہیں. سبحان اللہ. لیکن میں بھی اج تانوں انجے سنا کے جانا. نعرہ تکبیر. یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق نعرے پورے لایا کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. رکا لے کے صدیق اکبر مکے آ گئے. آندیاں نال جب مکے پہنچی نا ادھر حضور اعلان نبوت کر دیتا سی. سبحان اللہ. سرکار تبلیغ فرما رہے سن. ابو جہل اٹھیا نسیا نال ہی ابو صدیق اکبر آ گیا. کہنے لگا شکر ابو بکر آ گیا. کی ہویا؟ وہ تیرے دوست نے بڑی عجیب گل کر دی. کی آخیا؟ وہ آتے نے میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اللہ وحدہ اللہ شریک ہے. ساڈے بتاں دا انکار کر دیتا. ہن صدیق اکبر نو اندر تے پتہ سی گل کی. سبحان اللہ. آپ خاموشی نال سنتے رہے. کہنے لگا تسی ہو چیف جسٹس. مکے دے چیف جسٹس سن صدیق اکبر. بھئی تسی چیف جسٹس ہو فیصلہ تساں کرنا لیکن خیال کرنا کدی یتیم بھی نبی ہوئے. فرمایا چبلا جی میرے تے چڑھنا میرے تے چھڑنا. سبحان اللہ. یہ تو پھر بات کی گل ہے نا. آخر لگا ٹھیک ہے جا کے گل کرو انہاں نال. اگر وہ اپنے دعوے سچے تے دلیل ضرور منگے آئے. صدیق اکبر تشریف لے آئے. حضور تشریف فرما نے آقا کریم اپنے یار نو ویکھیا نا تے 20 سال پرانی یاری سی تے ویدے نال حضور کھڑے ہو کے بڑے خوش ہو کے فرمایا یا بابا کر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جميعا. تیری طرف اور تمام انساناں دی طرف اللہ دا رسول مان کے آیا. صدقے یا رسول اللہ یہ وقت وقت کیوں آکھیا گیا الیک تیری طرف و الی الناس اور تمام لوگاں دی طرف. صرف لوگاں دی طرف ہی کہہ دے تے صدیق دے وچ آ گیا سی نا. نا میرے نبی آکھیا الیک تیری طرف و الی الناس اور تمام لوگاں دی طرف. اور لوگوں آج تو 14 صدیاں پہلے میرے مصطفیٰ کریم نے صدیق کو آخیا تیری طرف اور تمام لوگوں کی طرف. اب وہ میرے خیال نیچے بچا کہ اے ابو بکر آج تو لے کے قیامت تک دے ہر انسان واسطے رسول ہونا ایک پاس ہے. کل ابو بکر کا رسول ہونا ایک پاس ہے.
کلے ابو بکر کا رسول ہونا ایک پاسے. جس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری طرف اور تمام لوگوں کی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا, اللہ کی قسم ہے صدیق کو اپنے واسطے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. کسی دلیل کی ضرورت نہیں سی. جب کافروں کی آوازاں پہ ابو بکر خیال کری یہ دعویٰ سن لی کہ پھر دلیل ضرور منگی. ہوں صدیق اکبر کافر واسطے آخیا آقا سن رہے ہو ماں دلیل کا تہاڈی نبوت کی دلیل کی ہے. جملے سننا. سبحان اللہ. آقا کریم نے فرمایا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن. سبحان اللہ. میری نبوت کی دلیل ہو جڑا مولوی تینوں یمن وچ ملے. سبحان اللہ. صدیق اکبر نے تے گل کیتی نہیں. سبحان اللہ. کہ مینوں کو مولوی بھی ملے سی. سبحان اللہ. جناب ابو بکر تے جے دسیا ہی نہیں. آقا نے فرمایا اے ابو بکر میری نبوت کی دلیل او عالم جیڑا تینوں یمن وچ ملیا سی عرض کیتی کم مل شیخ لقیتو. آقا مینوں ایک عالم نہیں ملیا مینوں تے علماء ملے کیڑے دی گل کر دے ہو. سرکار فرمایا الذی افادک ابیاتا. اے ابو بکر میں او دی گل کیا کردا جس تو دیواری میری رات لکھ کے دتی سی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعت لکھ کے دی. سرکار کو کنے دسیا سی سبحان یار ادو تے واٹس ایپ بھی کوئی نہیں سی. اللہ. ادو تے کوئی جی میل او کی ہوندے یار من تے پتہ نہیں. جی میل واٹس ایپ آئی ایم او فیس بک کچھ بھی نہیں سی. اے حضور نو کنے دسیا اے تے سائنس ہونے یاد کر رہی کہ ہن سائنس ایتھے بیٹھ کے میں میسج کراں پوری دنیا وچ وائرل ہو جائے. تے ادو تے سائنسدان دی ماں بھی نہیں سی جمی جدوں دی میرا نبی یمن دیاں خبراں پہ آیا. سبحان اللہ. میرے بریلی دے امام کشتہ عشق مصطفیٰ امام غیرت و حمیت الشاہ احمد رضا خان فرماندے بندہ مٹ جائے بندہ مٹ جائے نہ آقا کے وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو خدا سے وہ آقا کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا. واہ واہ. سبحان اللہ کا. ایک کتاب ہے الفتن حدیث پاک دی. نعیم بن حماد راوی ادی مصنف نے نعیم بن حماد اور اے شخصیت امام بخاری کا استاد. صرف اس ایک حوالے واسطے حکیم صاحب مدینہ شریف چوں کتاب خریدی. سبحان صرف اللہ. اس ایک حوالے واسطے مدینہ شریف کی لائبریری چوں عربی کتاب ہے اور بڑی کاسٹلی بڑی قیمتی کتاب سی. میرے نال کچھ دوست انہوں نے آخر اتنی مہنگی کتاب اتنی ساری کتاب کے پاکستان کے 200 بھی لگ جاتی. میں کہا تمہیں پتہ نہیں دے کی لکھے ہے. میں وہ کتاب لے آتی میرے کو موجود ہے. وہ ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما سن. ایک عربی حضور کی بارگاہ چلا آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو ایک گاں کا بچہ ہے وہ میں بیچنا ہے. میرے کو کوئی خریدنا نہیں میرے پریشانی کی پیسے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خریدنا ہے. میں کہا مہربانی فرماؤ. سرکار فرمایا تے بن چڑھ فلانے وقت فلانے دن آئی نا اتو آ کے میرے کو پیسے لے آئے. انہیں آخر ٹھیک ہے جی مطمئن ہو گیا. نبی علیہ السلام نے گاں کا بچہ بچڑا دے کے نہ دربار نبوت چوں نکلیا. حضرت عمر بن لبید فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ باہر نکلا سامنے دور مولا علی آ رہے ہیں. حضرت علی شیر خدا رستے آمنا سامنا ہویا آپ کو سلام کرتا تو مولا علی مجھے کیویں آئی. کہنے لگا جی وہ بچہ نہیں سی بکتا آج آسانی ہو گئی سرکار مشکل کشائی فرما دیتی وہ میرا بچڑا حضور نے خرید لیا. نال ہی مولا علی فرمایا اچھا گل سن پیسے لگ گئے پیسے مل گئے. سکا نہیں پیسے تھے. حضور فرمایا فلانے دن آ کے نہیں. مولا علی سائڈ پہ لے گئے. میں واپس میرا نہ دسی حضور علیہ السلام نے جا کے پوچھ کل نفس ذائقۃ الموت. قانون قدرت ہر نفس ہر چیز کی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تے اگر ایک قانون قدرت تواڈے تے پورا ہو گیا تسی دنیا چ موجود نہ ہوئے تے پھر میرے پیسے دینے والی تاریخ آ گئی تے میرے پیسے کون دے گا. مولا علی فرمایا میرا نہ دسی پوچھ ذرا حضور کی فرماندے. وہ عربی واپس آ گیا.
سلام کیتا حضور علیہ السلام فرمایا کی بنی؟ کہنے لگا آقا میں گھر پوچھنی سی، تسی فرمایا فلانے دن آ کے فلانے وقت پیسے لے جائیں، اللہ دا قانون بھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جے قانون تواڈے تے پورا ہو گیا تسی موت والا ذائقہ چکھ لیا تو میرے پیسے کون دے گا؟ آقا کریم نے فرمایا کوئی گل نہیں، جے میں نہ ہویا نا تے میرے تو بعد میرا ابو بکر اتنے موجود ہو جائے، سبحان اللہ، یہ پیسے میرے تو بعد ابو بکر صدیق کو آ کے لیا۔ وہ نکلیا مولا علی نے جا کے آخر لگا اے علی حضور علیہ السلام فرمانے نے پیسے میرے تو بعد ابو بکر صدیق کو لی، میرے مصلے کیوں بیٹھے ہوئے؟ حضرت مولا علی فرمایا ایک بار پھر جا کے پوچھے ابو بکر بھی نہ ہوئے تو پھر کون دے؟ وہ پھر واپس آ گیا، یا رسول اللہ جی ابو بکر نہ ہوئے تو پھر کون دے گا؟ فرمایا پھر اس کے بعد میرا عمر اتنے پہنچی گئی، سبحان اللہ، یہ پیسے آپ کی عمر کو لے جائیں، نالے بچہ بیچے نالے ساڈے واسطے خلافت راشدہ کا مسئلہ حل کر گئے۔ سبحان اللہ، پھر گیا اے علی حضور فرماتے ہیں کہ میرے تو بعد ابو بکر نہ پھر عمر کو لے لیں، فرمایا ایک باری پھر گیا پوچھ دی عمر نہ ہوئے، وہ پھر واپس آ گیا، یا رسول اللہ جی عمر نہ ہوئے تو پھر کون دے گا؟ فرمایا تیرا حق جانتا نہیں، جی عمر نہ ہویا تو عمر تو بعد اتنے عثمان بیٹھا ہے گا، عثمان کو لو۔ پھر مولا علی نے جا کے پوچھا، عربی نے پوچھا مولا علی نے، ہاں بھائی سنا، آخر لگا جی حضور فرماندے ہیں عمر تو بعد عثمان کو لے لیں، حضرت علی فرمایا ایک بار ہی ہو پھر میرا نہیں دسیا کہ تو پہلے بھی نہیں دسے تو ہم بھی نہیں دستا، وہ پھر واپس آیا، یا رسول اللہ جی عثمان نہ ہوئے پھر کون دے گا؟ اور میرے نبی مسکراہٹ ہے، آقا کریم نے فرمایا خدا دے بندیا میرے رب نے چاہیا تو پیسے میں دینے، یہ میں نہ ہویا ابو بکر کو نہیں، ابو بکر نہ ہویا عمر کو نہیں، عمر نہ ہویا عثمان کو نہیں، اگر ڈرائیوے نہ ہو فقیلت کا صدقہ اے جڑا بار بار میرے کو نہیں پیا دیتا میرے سے علی کو نہیں، میرے آقا کریم نے بھی پتا میرے تو بعد کون ہے، پھر اس کو بعد کس کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد کس کتنے سال جینا ہے، یار لوگ آتے نبی کو اپنا نہیں پتا، میں کہا نبی نے تو اپنے ہر یار کا پتا، سبحان اللہ، میرے نبی نے تو اپنے ہر غلام کا پتا، واہ واہ واہ، یہ کیویں ہو سکتا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے صبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے صبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ بے شک، حضور علیہ السلام کو اپنے ہر غلام کی خبر ہے، بے شک، بے شک، جی سرکار کو خبر ہے، اگر معاذ اللہ سما معاذ اللہ کوئی کمینہ یا کہ صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام تو بعد حضور علیہ السلام نے جو احکامات سن اس کو ہٹ گئے تو پھر حضور کو نہیں سی پتہ انہیں ہٹ جانا، بے شک، نبی علیہ السلام کو نہیں سی پتہ، آقا کریم علیہ السلام اپنی ظاہری حیات کی 17 نمازاں ابو بکر صدیق کو کیوں پڑھوائیں؟ یار جڑے بہت علی علی کرتے ہیں صدیق کی امامت کو نہیں منتے، میں مسئلہ تے دسن چلو تسی پہنچا دینا، پھر سوال کا جواب ملے میں دس چھڑنا کہ وہ بیان کرتے ہیں حضرت علی خیبر کا دروازہ جڑا 40 یا 70 بندیاں کو لینا مولا دی کلے چک لیا سی، انہوں نے پوچھ کے دسو بھائی جڑا خیبر کا بوہا چک لینا جڑا 40 بندیاں کو لینا، صدیق اس بوہے تو 12 سی مسلے تو چک کے پاسے کیوں نہیں کیتا؟ بے شک، جی جی، سوال ہے نہیں بھائی کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ پتہ لگا میں دکھاتا جس وقت حضرت تاجدار صداقت میرے نبی تو بعد نماز کا وقت آیا مصلی امامت پر لائے مولا علی تلوار لے کے ابو بکر اور مصلی تھے، تسی کی کرو گے؟ فرمایا میں دیکھاں گا جنوں محمد لگے کی تو علی دے ہوگا کو پیچھے کر کے دے اور میں دکھاں گا امام ابن حجر نے لکھیا کہ اگر کوئی بندہ میرے نام دیا ضربہ لایا علی شیر خدا فرماندے اودی علی علی کرم سے نہ بولنا، اگر کوئی آکھے کہ میں علی نال محبت ہے علی نال پیار ہے، میرے مولا علی فرماندے پہلے اندروں چیک کری کدھر سینے چ ابو بکر عمر دا بغض تے نہیں، صرف علی علی کرم سے نہ بولی اندروں چیک کری کدھر ابو بکر عمر دا بغض تے نہیں، فرمایا اگر جس سینے چ ابو بکر عمر دا بغض ہوے وہ منافقت کر رہا علی نال پیار نہیں کرتا، کیونکہ علی دا پیار اتنے نہیں آ سکتا جتنے ابو بکر عمر دا بغض ہوے، ابو بکر عمر دا جتنے پیار ہوگا علی دا پیار بھی اتنے ہی آئے گا، علی دا پیار بھی اتنے ہی آئے گا، اتنے خدا دی قسم ہے کوئی جدائی پا ہی نہیں سکتا۔ آج تسی ویکھو نا جنوں ویکھو آدھا جی میں سید ہاں، اسی منتے ہیں سادات اسی نوکر ہاں جنہاں دا سانوں پتہ اسی احترام کرتے ہیں، جڑے 47 تو بعد بنے اسی انہوں بھی جانتے ہیں، یہ دو ادھر جا کے بن گئے ادھر ادھر آ کے بن گئے، انہوں بھی اسی جانتے ہیں کیویں ترقی ہوئی، پہلے شاہ پھر قریشی پھر ہاشمی پھر سید،
میں سگوں کے ضلع دے بھی نہیں جانا، لیکن مت پوچھ دل کا حال اے ہمدم، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ تو گل یہ اسی سادات کا احترام کرنا لے، جیڑا اصلی حسینی سید ہے انہوں پوچھی ذرا تیرا شجرہ کی وہ بھاج کے تو مولا علی تک اپنائے گا، انہوں کو نہیں ہو ذرا نا امام جعفر صادق تو دادکیاں وال جان دی وجہ ذرا نانکیاں وال تے جاتے۔ امام جعفر صادق کے والد تے سن امام باقر، امام باقر کے والد سن امام زین العابدین، امام زین العابدین کے والد امام حسین، امام حسین کے والد مولا علی، ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں آپ کو بھئی امام باقر کا پتر ہے امام جعفر صادق، انہاں دی والدہ کون سی؟ وہ تو دسے گا ام فرما، انہوں آ کے ذرا ام فرما دے والد صاحب کا نام دس، قاسم، انہوں پوچھو حضرت قاسم کے والد کا کی نام ہے؟ محمد، انہوں کو ذرا محمد ابن نام دس کیے، کمینہ ہویا پھر چپ کر جائے گا، جب تھوڑی جی بھی غیرت ہوئی دسے گا وہ ابو بکر صدیق، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق فرماندے نے کہ میں صادق آکھے اس کو جانتا میرا نانا صدیق ہے۔ کمال ہوگی تو فکر رکھے تے انہوں دے نانے دا انکار کرے، یہ کیڑی دوگلی پالیسی؟ یاد رکھی اگر آپس میں مخالفت یا دشمنی ہوتی تو کوئی مسئلہ رشتے نہ کرتی۔ حسینی سید کون ہے؟ جہاں نام کا صدیق اکبر۔ اور پھر تسی دیکھو جس وقت امام زین العابدین کربلا کے میدان میں آکھیا کہ اے ابا جان میں بھی لڑنا چاہنا، امام حسین نے فرمایا نہیں پتر تو نہیں، تینوں میں پیچھے چھوڑنا، تیرے تو میری نسل چلی۔ یہ کی حکمت سی؟ علی اکبر نے کہہ دینا تم پیچھے رہنا، علی اصغر نے چھوڑ دینا، زین العابدین نے کیوں چھوڑیا؟ یہ حکمت کی حکمت پتہ کی میرے پیر حسین کا تصرف سی۔ میں عالم تصورات سوال کیتا اے میرے پیر حسین یہ امام زین العابدین کا انتخاب کیوں؟ آواز آئی کیونکہ علی اکبر ام لیلا کا پتر ہے، علی اصغر ام رباب انہاں دی زوجہ محترمہ انہاں وچوں تے زین العابدین شار بانو وچوں۔ میں اپنا یہ پتر اس تو چھڈیا کیونکہ شار بانو کا نکاح میرے نال عمر ابن خطاب نے پڑھایا۔ میں چاہنا میری اولاد چلے تے زین العابدین تو چلے تاکہ میری نسل وچوں جیڑا بھی سید زیادہ ہوئے نسب پر دیکھے تے علی نظر آئے، نکاح پر دیکھے تے عمر ابن خطاب نظر آئے۔ یاد رکھنا ہے کہ آپس میں رحماء بینہم، یار نسل قطعی ہے، رب فرماتا آپس میں ایک دوسرے نال بڑی محبت کرتے ہیں۔ کون؟ میرے نبی دے صحابہ۔ ایک بندہ میں انہوں آکھن لگا یار عمر بڑے سخت سن، میں کہا بالکل سخت سن، آگے بخیر میں کہا اشداء علی الکفار، وہ کافروں تے سخت سن، تے تو کون ہے؟ تسی نہیں سمجھے میری بھائی اسی تو نہیں آتے تم آپ نہ بات۔ حضرت عمر تے کافر تے سخت سن، اللہ کریم جناب حضرت عمر نے ہیبت اور دبدبہ عطا کیتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے تو بھی ڈر گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آسمان کا کوئی ایسا فرشتہ نہیں جڑا حضرت عمر کی عزت نہ کرتا ہو، زمین کا کوئی ایسا شیطان نہیں جڑا عمر پر بغض نہ رکھتا۔ یعنی آج تو بات یاد رکھنا جہاں سینے سے بغض ہویا نا حضرت عمر کا سمجھ نہیں شیطان ہے، اور وہ زمین کا شیطان ہے، وہ انسان مسلمان سے دور دی گل وہ انسان نہیں۔ علماء نے ایک مسئلہ پوچھ لینے ہیں، میرے معزز علماء تشریف فرمان ہے، دو بچے پیدا ہوئے، ایک بچہ ہو جڑا دنیا چاہیا 1 سال ہے مر گیا، ایک بچہ ہو جڑا مریا ہے، دسو دونوں دے جنازے ہونا نہیں؟ ہوں دیکھ لو تمہیں بھی اس مسئلے کا پتہ ہے کہ جنازہ وہ ہوئے گا جنہیں سا لیا، ہمیں ایک نہیں لیا، وہ جنازہ نہیں ہونا جس سا نہیں لیا، انہوں کپڑے چ لپیٹ غسل دینے ہی ٹھیک ہے، نہیں بھی دینا دب چھاڑ، تو پھر جنہیں سا لیا انہوں غسل بھی دے، انہوں کفن بھی دے، عزت دے نال جنازہ پڑھ پھر دفن کر۔ میں کہا مولا بچے دونوں جمے، ایک تو جنازہ نہیں دوجے دا ہے، وجہ کی ہے؟ ایک نو عزت دیتی جا رہی دوجے نو نہیں، پر میں جہاں نال عمر ہو گئے نا عزت ہو دی۔ میں جدو بول رہا تو اس گل کی سمجھنا بھائی بھاویں ایک لمحہ جہاں نال عمر ہے نا زندگی چلو دونوں سوکھا کر دیں۔ ایک بادشاہ گزرے جہانگیر، زبیدہ ہوگی بیوی سی، زبیدہ سی رافضی، سینے صحابہ دا بغض سی ہوئے تے ایک رافضی شاعر سی، میں انہوں نام نہیں لینا، بڑا مشہور شاعر سی، انہیں حضرت عمر کے خلاف شعر لکھیا فارسی،
زے عمر خیش بیزارم کے نام عمر دارم. اس لکھا میں عمر تو بیزار ہوں اپنی زندگی تو کیونکہ دا نام عمر ہے. توجہ نہ سننا تو میں شعر سنا میں یار پریشان نہیں ہونا. پہلے مسئلہ سن. عقیدے کا تحفظ نہ کرنا نظرانہ میں کی کرنا. میں نے پتا شعر تو کسی نظرانہ دینا اس کے باوجود میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ میں عقیدے سے پیرا دینا وقت کی ضرورت ہے. اس تو بعد جو ہم بتاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا چلو یار انہوں نے تیار ہاں جی قرآن دی آیت ہے. یہ ضروری نہیں کہ بندہ مرے تو تاریخ پڑھنی. گل میں کر رہے ہیں کہ انہیں شعر لکھا سے عمر خیش بیزارم کے نام عمر دارم. میں عمر تو تنگ ہاں اپنی زندگی تو کیونکہ دا نام عمر ہے. حضرت مجدد ارتسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی فاروق اعظم کی اولاد میں چنے. آپ نے جہانگیر نے جا کے دسا جہانگیر آپ کا مرید سی جا کے دسیا تمہیں پتا کہ حضرت عمر کے خلاف ایک بندے نے شعر لکھا ہے. اے ایک شعر کن نے لکھا فلاں نے طلب کرو بھائی انہوں جب پیغام ملیا بھی کتاب سمیت ہی آ گئی. انہیں کی کیتا بجائے بادشاہ وال جان دے انہیں بیوی کو چلا گیا آخر لگا میں شعر لکھ کے ویک لیا تو تے بڑی خوش ہوئی سن تے میں تیرے جنے بلا لئی تے میں بچانے ہو سکت فکر نہ کر جدو میرا وہ نکاح ہویا سی نا شرط طے ہوئی سی ادو تک تو فیصلہ